ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے 3 انتہائی اہم ٹاپک ہوں گے۔ پہلا کہ عمران خان کے کیس کی کیا صورتحال ہے، اور آج عمران خان کی جو کیسوں کی سماعت ہے اس کا کیا بنا، اس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل انفارمیشن دیں گے۔ اور دوسرا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس، اور تیسرا کہ پی ٹی آئی کو ابھی تک مخصوص نشستیں کیوں نہیں دی جا رہی اور کیوں نہیں ملیں گی، اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے کیسوں کی سماعت ہونی تھی اور 2 بجے شروع ہونی تھی، لیکن نیب اور کے پروسیکیوٹر لیٹ آئے اور جان بوجھ کر عدالت میں نہ پہنچے، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ٹائم لمٹوں پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ پروسیکیوٹر کو عدالت میں ہونا ضروری تھا، لیکن پروسیکیوٹر لیٹ آنے کی وجہ سے پروسیکیوٹر نے عدالت سے استدعا کی کہ کیس کو ملتوی کر دیا جائے، لیکن کیس کو ملتوی کر دیا۔ نیب کی جانب سے استدعا تو 2 ہفتوں کی تھی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے 5 دن کے لیے ٹائم دیا۔ اب 5 دن کے بعد عمران خان کو توشہ خانہ کیس کی سماعت پھر ہوگی، اور چیف جسٹس نے دلائل دینے کی ہدایت کر دی ہے۔ کیا دلائل منگل کے روز ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ میرا خیال ہے کہ منگل کے دن اگر نیب نے اپنا وکیل نہ چینج کر دیا تو پھر کیس کی سماعت ہوگی۔ اگر وکیل چینج ہو گیا تو پھر کچھ 5-10 دنوں کے لیے پھر کیس لٹک جائے گا۔ کیا چیف جسٹس اس کیس کو لٹکائیں گے یا نہیں، اس کے بارے میں مختلف صحافیوں کی رائے ہے اور ہے، کیونکہ سیفر کیس میں ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے بھی سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی، جس پر عدالت نے دونوں کیسوں کو منگل کے روز کے لیے ملتوی کر دیا۔ میں حیران ہوں، ججوں کو دونوں کیسوں کو الگ الگ سننا چاہیے، کیونکہ دونوں کیسوں کی سزا تو ایک ہی دن میں نہیں دی گئی، لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ خود اس کیس کی بینچ میں شامل ہیں اور کب تک اس کریں گے، کیونکہ عمران خان اور بشیر بی بی اور شاہمود قریشی کی اپیلوں منگل سے بحث کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ منگل کے دن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کیا ہوگا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایف آئی اے کی ٹیم جو پورا دن اڈیالہ جیل میں بیٹھی رہتی تھی اور عمران خان کے خلاف کیسوں کے لیے میں تو حیران ہوں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ رات 12 بجے تک بھی سماعت جاری رہی اور عمران خان کو سزا دلوانے کے لیے پوری کوشش کی، اور عدالت نے بھی عمران خان کو ریلیف دینے سے انکار کر دیا۔ اور عمران خان کے 3 کیس ہیں جس میں عمران خان کو سزا ہو چکی ہے، اور ایک کیس پر فرد جرم ہے اور ایک کیس میں عمران خان کو ضمانت ملی ہوئی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں عمران خان کو پہلا کیس 2023 5 اگست کو سزا سنائی گئی تھی، جس میں عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ کیس تھا توشہ خانہ۔ الیکشن کمیشن نے جو اس پر عمران خان کو 2 سال سزا اور 1 سال اور 6 مہینوں کی سزا سنائی دی گئی، اور اس کے بعد عمران خان کی کیس اس میں ضمانت میں، لیکن اس کی مین اپیل ابھی تک نہیں سنی گئی اور عمران خان کو 5 سالوں کے لیے نااہل کر دیا گیا۔ اس لیے عمران خان الیکشن نہیں لڑے۔ اس کے بعد عمران خان کو سیفر کیس میں 10 سالوں کے لیے نااہل اور توشہ خانہ میں 14 سال عمران خان اور بشرا بی بی کو بھی سزا سنا دی گئی۔ اور اس کے بعد عمران خان کے کیس عدت نکاح کیس میں بھی عمران خان کو بھی سزا سنا دی گئی، اور عدت نکاح کیس میں عمران خان کی سیشن کورٹ کے جج نے 11 مارچ کے لیے سماعت درخواست قابل سماعت ہونے طے کرتے ہوئے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ بشرا بی بی کے سابقہ شوہر خاوند معافیا اس کو بھی اور جواب طلب کر لیا ہے۔ اب اس کے بھی عمران خان کے دلائل ہوں گے، اور عمران خان کو مارچ سے پہلے یا ماہ رمضان سے پہلے ضمانتیں مل جائیں گی یا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان کو ماہ رمضان میں ضمانتیں ملنے کا امکان ہے،
لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ عمران خان کو ماہ رمضان میں ضمانتیں نہیں دی جائیں گی۔ عمران خان کو جولائی یا اگست کے آخر میں ضمانتیں دی جائیں گی، اور تاکہ پی ٹی ایم حکومت 2 قائم ہو جو 2-3 مہینے ہو جائیں، تاکہ عمران خان اتنا ٹائم میں آ کر پھر کچھ نہ کر سکے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان کو سپریم کورٹ سے ایک کیس سیفر یا توشہ خانہ سے عمران خان کے ایک کیس میں اسلام آباد کو درخواست منظور کرے گا ضمانت، اور ایک کی مسترد کر دے گا۔ کیا شاہ محمود قریشی کو ضمانت ملے گی یا نہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کو ضمانت ملنے کے امکانات موجود ہیں، کیونکہ اس کیس میں سب سے پہلا کہ جیسے کہ سزا سنانے سے پہلے اور دلائل مکمل ہونے سے پہلے ایک سوال نامہ دیا جاتا ہے، اور چیف سیشن کورٹ کے جج جو اس پر ہوتے ہیں وہ مجرم یا ملزم سے اس سوالات کے جواب پوچھتے ہیں۔ لیکن سیفر کیس میں جج ابو حسنات نے صرف عمران خان کے کچھ سوالوں کے دیا، اور سیفر کیس میں سناتے ہوئے جج نے کہا خان صاحب سیفر کہاں ہے؟ عمران خان نے کہا کہ سیفر انہی کے پاس ہے جن کے پاس ہوتا ہے، اور جج نے کہا کہ میں آپ کو 10 سال کی سزا سناتا ہوں، شاہ محمود قریشی کو بھی 10 سال کی سزا دلاتا ہوں۔ اور اس کے بعد سیشن کورٹ کے جج ابو حسنات اس کے بعد حیرانی کی بات عمران خان کو توشہ خانہ نیب میں بھی سزا سنا دی گئی، اور بشرا بی بی کو بھی سنا دی گئی، اور اس کے بعد عمران خان کی اپیلیں دائر ہوئیں اور مقرر ہوئیں، اور ایک ہفتہ ہو گیا۔ کیا دیکھتے ہیں اگلے ہفتے میں عمران خان کی سماعتیں ہوتی ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل انفارمیشن دیتے ہیں۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں ممبر قومی اسمبلیوں نے حلف اٹھا لیا، جس میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنا خود کہتے ہیں کہ ہم مینڈیٹ جے لیا، وہ لوگوں نے بھی حلف اٹھا لیا۔ اور 2 مارچ کو صوبائی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، جس میں اسپیکر کا انتخاب ہوگا، اور اس کے بعد وزیر اعظم کا انتخاب کیا جائے گا 4 مارچ کو، اور 4 مارچ کا انتخاب کیا جائے، اور اس کے بعد وزیر اعظم کی حلف برداری ہوگی، تقریبات ہوگی، وزیر اعظم حلف اٹھائے گا۔ اس کے بعد پی ٹی ایم پارٹ 2 شروع ہوگا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے ویلاگ میں صرف مولانا فضل الرحمان کے بارے میں انفارمیشن دی تھی کہ مولانا فضل الرحمان پی ٹی ایم 2 کا حصہ بنیں گے، اور مولانا فضل الرحمان کا معاہدہ بھی ہو چکا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج اپنا کے پی کے اسمبلی کے انتخاب ہوئے، اس کے اسپیکر کے جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ آزاد امیدوار وہ منتخب ہو گئے، اور اب کل وزیر اعلیٰ کے پی کے کا انتخاب ہوگا، اور اس کے بعد کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اور پاکستان کے مختلف صحافیوں کی کیا رائے ہے ہم اس کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں، اور عمران خان کا آئی ایم ایف کو خط پہنچ گیا، وہ کیا ہے اگلے ویلاگ میں ہم کوشش کریں گے آپ کو آئی ایم ایف خط کے بارے میں عمران خان کے بارے آگاہ کریں کہ عمران خان نے آئی ایم ایف کو کیا خط لکھا ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے ویلاگ میں بتا چکے ہیں صدر مملکت کے خط کا، اور آپ کو انفارمیشن دے چکے ہیں۔ جیسے جیسے پاکستان میں اپڈیٹ ہوں گی ہم آپ کو مکمل اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو ہماری طرف سے مکمل انفارمیشن ملے گی۔ ہم دوسرے یوٹیوبروں کی طرح یہ نہیں کہیں گے عمران خان اتنے دن میں آزاد ہو جائیں گے یا ضمانت، ہم قانون اور حقائق آپ کو بتائیں گے، اور جو ججوں کی ریمارکس اور اس سے ہم اپنی رائے بھی قائم کریں گے، اور قانون کے بتائیں گے، حالات کے مطابق بتائیں گے عمران خان کی ضمانتیں ہوتی ہیں یا نہیں۔ ہم ویوز حاصل کرنے کے لیے پاکستانی قوم یا آپ لوگوں کو گمراہ نہیں کریں گے، ہم مکمل آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ بے شک ہم سے کچھ چوک ہو سکتی ہے، لیکن بھول ہوگی تو ہم اگلے ویلاگ میں اس کے بارے میں آپ سے معذرت بھی کر لیں گے، اور آپ کو اصل حقائق بتائیں گے، کیونکہ ہم 2014 سے عدالتوں کے میں فالو کروں، اور مجھے 50% معلوم ہو جاتا ہے کہ عدالتوں کے ریمارک سے کیا فیصلہ آنا ہے، لیکن پاکستان کے سب سے پہلے حالات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ حالات کس طرف اور ہواؤں کا رخ کس طرف ہوتا ہے، اس طرح فیصلے پاکستان میں آتے ہیں۔ جیسے کہ بہت سی درخواستیں، اور سپریم کورٹ کے ایک جج 10 مارچ
کو چیف جسٹس طارق مسعود ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں کیا تبدیلی آئیں گی یا نہیں۔ اور آپ سب لوگوں کے ذہن میں خیال ہوگا کہ جسٹس فاضل عیسیٰ کب ریٹائر ہونے، تو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جسٹس فیضیدہ 10 اکتوبر 2024 کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد نیا چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے۔ ہم ایک ویلاگ بنائیں گے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے کون کون سے جج فیوچر میں بنیں گے، اس کے بارے میں ہم آپ کو ویلاگ بنا کر بتائیں گے۔ شکریہ۔